شہباز گل کا بیان شاید اتنا خطرناک نہیں تھا، لیکن جو بعد میں بیانیہ بنایا گیا وہ زیادہ خطرناک بن گیا. وہ بھائی تم نے دیوالیے سے کیا بچانا ہے، تم نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. عمران خان صاحب اس میں ایک سازش کو بے نقاب کریں گے اور ان کو پتا ہے کہ اگر انتخابات کرائے تو عمران آ جائے گا. اگر ان کا بس چلے تو ہر چینل کو اپنے من پسند چینل اور پی ٹی وی کے مطابق چلا دیں اور ایک ایک کر کے سب کو بند کر دیں. یہ دو خاندان اپنی اجارہ دری قائم کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور بڑے مطمئن بھی ہیں اس معاملے کے اندر. تو آج جمہوریت بھی خطرے میں ہے. کیسے جمہوریت خطرے میں ہے؟ جمہوریت ایسے خطرے میں ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے پاکستان میں جو یہ چاہتا ہے کہ عوام کی رائے سے حکومت قائم نہ ہو پاکستان میں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر آج عوام کی رائے سامنے آ گئی تو عمران آ جائے گا. تو عوام کی رائے کو پیچھے رکھنے کے لیے، اس کو طاقت کے ایوانوں سے دور رکھنے کے لیے کہ عوام کو یہ اختیار نہ دیا جائے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں. بار بار عوام کے مینڈیٹ کو چوری کیا جاتا ہے، اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے. تو اس لیے یہ سازش جو ہے یہ در حقیقت جمہوریت کے اور عوام کے خلاف ہے. صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف نہیں ہے. آج عمران خان پوری عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، خیبر سے لے کے کراچی تک، اور ان کو پتا ہے کہ اگر انتخابات کرائے تو عمران آ جائے گا. اس لیے یہ چاہتے نہیں کہ عوام کے ذریعے کوئی فیصلہ سازی ہو، عوام کے ذریعے خارجہ پالیسی بنے، عوام کے ذریعے معاشی پالیسی بنے. بس یہ چاہتے ہیں کہ چند بند کمروں میں بیٹھ کے سازش کے ذریعے ہی پاکستان میں حکومتیں بنتی رہیں اور جاتی رہیں، اور تب ہی ان دو خاندانوں کی اجارہ دری ہمارے اوپر قائم رہے گی. لیکن یہ خام خیالی ہے. آپ دیکھیں گے کہ جس طرح پنجاب سے یہ ذلیل ہو کے نکلے ہیں، اسی طرح یہ وفاق میں بھی جو ان کی حکومت ہے یہ چند دن کی مہمان ہے. آج رات کو 7 بجے انشاءاللہ تعالی ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں ایک تاریخی اجتماع ہوگا. اس اسٹیڈیم کی کیپیسٹی، بیٹھنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ کوئی 50 سے 60 ہزار ہے، اور اگر آپ میدان کو بھی ساتھ شامل کر لیں تو یہ 1 لاکھ کے قریب جو ہے اس کی کیپیسٹی ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ اندر ہوں گے اتنے ہی باہر ہوں گے. اور میں آج عوام سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وقت سے وہاں پہنچیں، ورنہ ممکن ہے کہ اندر سیٹنگ جو ہے وہ پہلے سے بھر گئی ہو. اور انشاءاللہ تعالی یہ ایک تاریخی اجتماع ہوگا اور عمران خان صاحب اس میں ایک سازش کو بے نقاب کریں گے کہ کس طرح یہی دو خاندان اور ان کے جو چیلے چانٹے ہیں، انہوں نے اداروں کو آپس میں لڑانے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کو ان اداروں سے لڑانے کے لیے کس طرح سازش کی. اس کو آج رات کو انشاءاللہ تعالی اسکرین پر ہم بڑی اسکرینوں کا نصب کیا گیا ہے اور ایک وسیع بندوبست کیا گیا ہے. آج ہم 75ویں سالگرہ پہ رات کو انشاءاللہ تعالی اس سازش کو بھی بے نقاب کریں گے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیشہ ان کے تمام حربے جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں. عدم اعتماد لے کے آئے کہ شاید عمران خان بڑا ان پاپولر ہے اور شاید ہم اس بیرونی سازش کے ذریعے اقتدار پہ قابض ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں کر سکے. آپ نے دیکھا کہ عمران خان جو ہے ان کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا. پنجاب میں حکومت چھیننے کی کوشش کی، لوٹے پیدا کیے، عوام نے مینڈیٹ واپس لوٹا دیا. ضمیروں کے سوداگر کے پاس جا کے چلے گئے، وہ لوگوں کے جا کے کبھی گوڈوں کو پکڑے کبھی پیروں کو پکڑے، وہ بھی مایوس ہو کے واپس سندھ تو کیا دبئی چلا گیا. اور اب یہ سارے بھی جو ہیں، یہ سارا نون لیگ کا چھوٹا سا جو ٹولہ ہے نا، وہ چھپ کے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، پنجاب میں کہیں نکلنے کی جرت نہیں کر رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ جس طرح انہوں نے فاشزم کی انتہا کی ہے، شہری حقوق کو غصب کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے آئین کی، قانون کی توہین کی، جمہوریت کی توہین کی، لوٹے پیدا کیے، اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو انتخابات سے دور رکھا جائے اور عوام کے ذریعے اس ملک میں حکومت قائم نہ ہو. آج انشاءاللہ رات کو ان کو عوام سے بھی جواب مل جائے گا اور آخری وارننگ ملے گی. یہ وفاقی حکومت اپنے آخری ہچکیوں پہ ہے، اپنے آخری دنوں پہ ہے. فیصلہ انہوں نے اب صرف یہ کرنا ہے کہ پرامن طریقے سے اقتدار سے جانا ہے، یا جس طرح پنجاب سے ذلیل ہو کے منہ کالا کرا کے گئے ہیں اور انہیں اقتدار سے عوام نے نکالا ہے، کیا اس طریقے سے جانا ہے. تو بہتر ہے کہ معاملات کو اس نہج تک نہ لے جایا جائے. اب میں معیشت پہ آتا ہوں. ایک شدید ریسیشن، یعنی ایک شدید مندہ پن جو ہے وہ ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہے پاکستان کو. اور کیوں دیکھ رہا ہے؟ کہ آج سے 3-4 ماہ پہلے یہ وہ معیشت تھی جو 6% پہ بڑھ رہی تھی، اور اگلے سال کا ٹارگٹ ہم نے 7 سے 8% معاشی ترقی کا رکھنا تھا، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا تھا، اور سب سے زیادہ یہ ہم نے گروتھ اچیو کرنی تھی. کووڈ کے دوران بھی ہم نے
بہترین طریقے سے گروتھ اچیو کی, اور انشاءاللہ یہ آخری جو ہمارا سال تھا 6% ہم نے گروتھ اچیو کی, تو ہمارا اگلا جو ہدف تھا وہ 7 سے 8% تھا. اور یہ جو دیوالیہ پن کے قریب لے کے آئے ہیں نا, آج کل بیانیاں بن رہے ہیں کہ جی ہم تو ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں, اس لیے یہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں. بھائی خود ہی ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب لے کے جاتے ہو اور خود ہی پھر کہتے ہو کہ ہم تو دیوالیہ ہونے سے بچا رہے ہیں. آج آپ کے ملک میں ذرا بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ صرف 3 ماہ 4 ماہ کے اندر 30 روپے آپ کا روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو گیا. عمران خان کے 3.5 سال میں 30 روپے ہوا تھا, اور آپ جو تھے وہ تنقید کرتے تھے, آپ کے 3 مہینوں میں ہو گیا. آپ کی شرح سود تاریخ کی بلند ترین ہے, آپ کی مہنگائی کی شرح تگنی ہو چکی ہے. تو آپ کس بات پہ ٹاپ رہے ہیں؟ آپ کو یہ آپ کے جو پرائیویٹ بینکس ہیں اور آپ کے جو بینکس ہیں, جو پرائیویٹ کمپنیاں جہاں سے ایلسیاں کھلواتی ہیں, وہاں ایلسیاں وقت پہ نہیں کھل رہی, امپورٹرز کو پیمنٹس نہیں مل رہی, ایکسپورٹرز کو پیمنٹس. مطلب یہ آپ نے کس طرح کی معیشت چلائی ہوئی ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ابھی لیٹسٹ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ نیپرا نے دی ہے, یعنی کہ جون کے مہینے کے لیے, جو اگست کے بلز میں لگ کے آئے گی, 10 روپے فی یونٹ, 10 روپے فی یونٹ اضافی فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ اگست کے بلوں میں لگ کے آئے گی, سپتمبر کے جب یہ بل موصول ہوں گے صارفین کو. تو آپ سوچیں کہ یہ تقریباً دگنی ہو جائے گی بجلی کی قیمت, اور آپ کے صارفین اور آپ کی صنعت کا پہیہ کیسے نہیں رکے گا. پہلے نون لیگ نے اپنے ماضی کے دور میں امپورٹڈ ایندھن پہ پاور پلانٹ لگائے, اب وہ پاور پلانٹ ان کے لیے مہنگا ترین فیول خریدا, آ کے 10 روپے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ آ رہی ہے, اور پھر بھی بجلی پوری نہیں ہو رہی. 10 روپے فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے بعد, ہر چیز کی قیمت بڑھانے کے بعد, آج بھی ملک میں لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کا بحران پہ ان پہ قابو نہیں آ رہا. تو یہ ان کی کارکردگی ہے. اور آگے یہ ابھی جو مہنگائی کی ابھی شرح ہے, آپ آگے دیکھیے گا کہ ابھی یہ پورا یہ جو 30 روپیہ ڈی ویلیو ہے, اس کا امپیکٹ ابھی تک منڈیوں پہ نہیں آیا. یہ مال ابھی آ رہے ہیں, رستے میں ہیں, جو مہنگے ریٹ کے اوپر آنے ہیں, ابھی تو اس کا امپیکٹ آنا ہے, اور اس سے اور زیادہ مہنگائی کی شرح بڑھنی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معیشت جو کہ ایکسپورٹ ہماری بلند ترین تھی, بڑے درجے کی صنعت ہماری 10% پہ گرو کر رہی تھی ہمارے آخری مہینے تک جب ہم چھوڑ کے گئے ہیں, ٹیکس ریونیو کلیکشن آپ کی ٹارگٹ ایکسیڈ کر رہی تھی, آج وہی اکانومی جو ہے وہ ہمیں ریسیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, مندہ پن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. خود ہی اس کو دیوالیے کے قریب لے کے گئے, اور خود ہی کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے دیوالیے سے بچا. او بھائی تم نے دیوالیے سے کیا بچانا ہے؟ تم نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ایکسپورٹ نیچے جا رہی ہے, صنعت بند ہو رہی ہے, آپ کی شرح سود بلند ترین سطح پہ, مہنگائی کی شرح بلند ترین سطح پہ. تو ایسے تو ملک نہیں چلے گا. تو معاشی استحکام اور سیاسی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہم عام انتخابات کی طرف جائیں اور اپنا دل کھولیں, عوام کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں, عوام پر اعتماد کرنا سیکھیں, بند دروازوں کے اندر فیصلے کر کے, سازش کے ذریعے فیصلے کر کے چند خاندانوں کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنا ہی پاکستان کا مقدر نہیں ہے. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. اور 75ویں سالگرہ پہ انشاءاللہ تعالی آج رات کو پاکستان تحریک انصاف کے قائد ایک بڑا اعلان کریں گے اور یہ سازش کو بے نقاب کریں گے. اور میں عوام سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کو پاکستان میں آج بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں. جب آپ باہر نکلتے ہیں اور سڑک پہ اپنا پیر رکھتے ہیں تو آپ یقین مانیں یہ جو سازشی ٹولہ پاکستان میں بیٹھا ہے, صرف یہی نہیں, واشنگٹن تک ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پاکستان 5واں بڑا ملک ہے دنیا کا آبادی کے لحاظ سے, اور جب اس کی آبادی باہر نکلتی ہے, جب اس کے لوگ باہر نکلتے ہیں, تو یہ جو سیاسی زلزلہ ہے یہ بڑی دور تک جاتا ہے. بیرونی قوت کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ وہ قوم نہیں ہے کہ جس کو ٹیلی فون اٹھا کے فون کیا تو یہاں پہ حکومتیں بدل گئیں. یہ 80 کا پاکستان نہیں ہے کہ یہ چینل بند کر دو, وہ چینل بند کر دو, اس کو اندر پکڑوا دو, اس کو وہاں پہ مروا دو. شہباز گل کے اوپر جسمانی ٹارچر کیا گیا, اس کے نشانات موجود ہیں. شہباز گل کو غیر قانونی طور پہ حراست میں رکھا گیا ہے, اور ARY کو جو بند کیا گیا ہے یہ میڈیا کی آزادی کے خلاف ہے بات جاتی. کدھر ہے آج وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہر 2 منٹ کے بعد موم بتی ہاتھ میں پکڑ کے کھڑی ہوتی تھی لبرٹی چوک کے اوپر؟ آج کیوں خاموش ہیں؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ خاموش ہیں تو عوام خاموش نہیں ہے, اور عوام جو ہے اس کا رد عمل سامنے آ چکا ہے. اور یہ آج میں دوبارہ قوم سے اپیل کروں گا, اہلیان لاہور سے خاص طور پہ, کہ یہ بہت بڑی ہم ایک حقیقی آزادی کی آج جشن بھی منائیں گے, اور ایک تحریک جو ہماری ہے یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی تحریک نہیں ہے. اب یہ تحریک جو ہے یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک ہے, شہری حقوق کے تحفظ کی تحریک ہے,
آئین اور قانون کی بالادستی کی تحریک ہے اور معاشی استحکام کی تحریک ہے. آئندہ کسی بیرونی قوت کو کہ یہ جرت نہیں ہوگی آپ پاکستانیوں کا رد عمل دیکھ کے کہ وہ یہاں پہ کوئی مراسلہ بھیجے یا ٹیلی فون کرے کسی کو کہ اس کو حکومت میں لے آؤ, اس کو حکومت سے نکال دو, اس کو اندر کر دو, اس کو باہر کر دو, یہ چینل بند کر دو, یہ چینل کھول دو. یہ 80 کی دہائی نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کی جو سیاست کا دور تھا وہ آج سے 30 سال پہلے وفات پا چکا ہے. یہ تو بیچارہ ویسے ابھی ایک لگا پھر رہا ہے, ورنہ ایسی بات کوئی نہیں اب رہ گئی. اور انشاءاللہ تعالی اس کا ہم منہ توڑ جواب دیں گے, اور آج رات کو پوری قوم جو ہے وہ دیکھے گی کہ کس طرح ہم 75 سال کے بعد پاکستان کو پہلے آزادی ملی گوروں کی غلامی سے, اور اب حقیقی آزادی ملنے جا رہی ہے سازشیوں کے ٹولے سے اور ان 2 خاندانوں سے. بہت شکریہ. سوالات جی. شہباز کی آپ نے بھی بات کی ہے, ان کا جو بیان تھا جس کی وجہ سے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیان ان کا کوئی غلط نہیں تھا, وہ قصاص ادارے کے خلاف نہیں تھا؟ دیکھیں, جو میں آپ کو عرض کروں کہ آج ہم اسی سازش کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں کہ کیسے کسی کے بیان کو توڑا مروڑا جاتا ہے اور پھر اس کو مرچیں لگا کے خاص ایک ایجنڈے کے ساتھ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے. شہباز گل کا بیان شاید اتنا خطرناک نہیں تھا, لیکن جو بعد میں بیانیہ بنایا گیا وہ زیادہ خطرناک بن گیا. اس کے پیراہے میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بیانیہ جس نے بنایا وہ ایکچولی ادارے کے خلاف تھا. اس تک یہ پہنچ نہیں سک رہے. اس تک پہنچے نا کہ جنہوں نے پھپھے کٹنی کا کردار ادا کیا, جنہوں نے یہ بیانیہ بنایا, زہریلا بیانیہ بنایا. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا جواب دے دیں گے. آج بڑی سکرینز اسی لیے نصب کی جا رہی ہیں کہ یہ سازش کو ہم بے نقاب کریں کہ کس طرح. ایک تو یہ بھی پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ کسی مولوی کے خلاف کو بات کریں تو وہ آپ پہ فتویٰ دے دیتا ہے, عدلیہ کے خلاف بات کریں تو کنٹیمپٹ لگ جاتا ہے, اگر کسی اور ادارے کے خلاف بات کریں تو آپ غدار ڈکلیئر ہو جاتے ہیں. رہ دے کے سیاستدان ہی رہ جاتے ہیں, وہ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالی جاتے ہیں. اور وہ بدقسمتی سے ہمیشہ ایک آدھا کوئی ایسا ٹولہ مل جاتا ہے جو سارا جو ہے وہ دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی آج ہم اس کو رات کو بے نقاب کر دیں گے. صدر مملکت کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ملک میں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے, جو اداروں کے خلاف بیان بازیاں اس پر دی, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ ایک پیج پر آنا چاہیے, مل کر بات کرنی چاہیے, ڈائیلاگ کرنے چاہیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی اے کی پالیسی ہے؟ پی ٹی اے کیا یہ اس بات پر اتفاق کرتی ہے کہ سیاسی جماعتوں سے؟ دیکھیں, بالکل ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ عام انتخابات کی طرف جائیں, ہم بات کرنے کو تیار ہیں. اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کو معاشی اور سیاسی استحکام کی طرف کوئی چیز لے جا سکتی ہے اور جو اخلاقی طور پہ, آئینی طور پہ اور جمہوری اقدار کے عین مطابق ہے, وہ عام انتخابات ہیں. اب یہ گھبرا کیوں رہے ہیں عام انتخابات سے؟ یہ چاہتے نہیں ہیں کہ عوام کے ذریعے اس ملک میں اقتدار جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوئے. حالانکہ جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتا ہے, لیکن عوام کو یہاں پہ مانتا ہی کوئی نہیں ہے. عوام کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے, اس کی پسند اور ناپسند کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے ہمیشہ سازش کی جاتی ہے, اور وہی اس وقت ہو رہا ہے یہاں کے اوپر. لیکن یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ آخری وقت ہے. یہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ 80 کی دہائی ہے, کیونکہ یہ ان کا تعلق ساروں کا جو ان 2 خاندان اور ان کے چیلے چانٹے ہیں, ان کا زیادہ تر کا تعلق اس دور کے سارے معاملات سے ہے, پرورش, اور وہاں سے انہوں نے جنم لیا اس دور سے. تو وہ ابھی تک سوچ ذہن سے جا نہیں رہی ان کے, لیکن وہ اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے ٹھیک ہو جائیں گے. ہمارا صاحب جب ہم جاتے تھے ایسے اقبال صاحب کے پاس, جب آپ گورنمنٹ کرتے تھے تو ان کی یہی باتیں سنتے تھے ہم, اور وہ کہتے تھے, آپ کہتے تھے ہم سیم پیج پہ ہیں. اب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہ آپ سیم پیج پہ ہیں. یہ کہاں تک حقیقت ہے؟ بھائی ہم تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ کسی پیج پہ نہیں ہیں, ہم عوام کے ساتھ سیم پیج پہ ہیں. ہمارا صرف اور صرف ایک مطالبہ ہے, اور وہ ہے عام انتخابات. یہ جس مرضی کے ساتھ پیج پہ بیٹھے رہے, ہمیں نہیں اس کی پرواہ. ہمیں اس وقت پرواہ یہ ہے کہ عوام کو یہ فیصلہ کرنے کا پاکستان میں 75 سال کے بعد اختیار دیا جائے حقیقی طور پہ, بغیر کسی سازش کے, بغیر کسی انٹرفیئرنس کے, کہ عوام فیصلہ کرے کہ اس ملک میں اقتدار میں کس نے آنا ہے. یہ جتنی سازش کی جا رہی ہے نا, یہ چینلوں کو بند کرو, فلانے کو پکڑو, فلانا لوٹا پیدا کرو, یہ ساری سازش اس لیے کی جا رہی ہے کہ عوام کو اقتدار سے دور رکھا جائے. عوام کی خواہش, عوام کے فیصلے کے مطابق پاکستان میں اقتدار نہ آئے, کیونکہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام سے زیادہ سمجھدار ہیں اور ہم یہ فیصلہ کریں کہ کون سی جماعت اور کون سے لوگ جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں. پر ایسے اب ہو نہیں سکتا, یہ دور بدل گیا ہے, زیادہ دیر آپ دور رکھ نہیں سکتے. بہت شکریہ جی. چائے کا بھی بندوبست.